मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने अपनी ताकत और कुदरत बयान की है इसमें सूरह शूरा, और उस ताकत और कुदरत में बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने बयान की हैं। फिर अल्लाह ने अहले ईमान की सिफत बयान की है। अल्लाह फरमाते हैं फमा ऊती तुम मिन शैइन फमताउल हयाती दुनिया। ये बहुत अहम आयत है। ये वो सब चीज़ें हैं जो गैर मुस्लिमों के पास नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह ताला हमें बताते हैं तो हमें पता चलता है और हमें सुकून मिलता है इन चीज़ों से। अल्लाह ने पहले अपनी दुनिया की नेमतों को बयान किया। देखो समंदर में कैसे तिजारत के लिए जहाज़ चलते हैं, देखो तुम्हारे लिए कैसे हवाओं को मुसख्खर किया, कैसे आसमानों से बारिशें बरसाता है, तरह तरह के नबातात पैदा करता है। कितनी नेमतें अल्लाह ने दी ना। आगे अल्लाह फरमाते हैं फमा ऊती तुम मिन शैइन फमताउल हयाती दुनिया। इन नेमतों में पढ़ के इतराने मत लगना, इन नेमतों को दिल ना दे बैठना, क्योंकि जो कुछ भी हमने तुम्हें दिया है ये दुनियावी जिंदगी के चंद टके हैं। मता कहते हैं जो ज़ादे राह में मुसाफिर पोटला नहीं साथ लेके जाता, 2 कोफ्ते 2 कबाब, ऐसा ही होता है ना। अरे हम जब पंजाब जाया करते थे ना स्कूल के ज़माने में, जून जुलाई की छुट्टी होती थी, हम कराची से जाते थे सरगोदा 2 महीने के लिए नानी के घर रहने के लिए। ओ भाई हमारी जो खुशी का आलम होता था वो हम ही जानते। 1 महीने से खुशी से नींद उड़ जाती थी कि सुपर एक्सप्रेस में ठकाछुक करते हुए जाएंगे। तो उसमें ज़्यादा राह लेते थे। हमारी वालदा खाना बना लिया, कुछ कोफ्ते, कुछ कबाब, कुछ खंडियाँ, कुछ जो है बड़ियाँ और वगैरह वगैरह। तो वो जो ज़्यादा राह होता है ना, जो ट्रैवलिंग के दौरान इंसान रखता है अपने पास, उसको क्या कहते हैं? मता, थोड़ा सा सामान। तो अल्लाह कहते हैं ये दुनिया तुम्हारे लिए ट्रैवलिंग की एक जगह है। तुम जब दुनिया में पैदा होते हो ऐसे जैसे कराची से चले सुपर एक्सप्रेस में बैठ गए, और जब यहां से निकलते हो ऐसे जैसे सरगोदा नानी के यहां पहुंच गए। समझते हो कि नहीं समझते? तो बीच में ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा राह चाहिए होता है। तो वो अल्लाह ने खरबूजों की शक्ल में, तरबूज की शक्ल में, अनार की शक्ल में, मक्खन, घी, बहरिया के प्लॉट, तारिक रोड की दुकानें, और अल्लाह भला करे आपका जो है वो किसी को डॉलर दे दिए, किसी को पाकिस्तानी रुपी दे दिए। तो ये सारा गाड़ियां, बंगले, ये सब मताउल हयाती दुनिया चंद टके पकड़ा दिए हैं तुम्हें। इतनी अरबों खरबों की जायदादों को अल्लाह क्या कह रहे हैं? बोलो, मुंह से बोलोगे नहीं ना तो ये दुनिया तुम्हारे दिल में इसकी वैल्यू 2 टके से ज्यादा ही रहेगी। इसकी वैल्यू 2 टके हो जाए ना, इसलिए इसको 2 टका बोलना पड़ता है। तो अल्लाह ने फरमाया ये सब कुछ क्या है? ये 2 टके हैं जो अल्लाह ने तुम्हें दे दिए। कख भी नहीं है ये इतना नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इतना कुछ नहीं है भाई। मुसाफिर खाना है, थोड़े दिन एंजॉय करो, कुछ पकोड़े खा लो, कुछ खरबूजे खा लो, कुछ घर वर अच्छा बना लो, उसके बाद पतली गली से निकल लो यहां से, खत्म। तभी वो हम जब ट्रेन से उतरते जो कोफ्ते बच जाते थे वहीं बांट के आते थे हम ठीक है ना, कि अब क्या लेके जाएंगे नानी के यहाँ इसको। वही बांट बूट दिए कि चल भी तू खा ले, तू खा ले, बस खत्म होने वाला है। वालदा कहती जल्दी जल्दी निपटाओ भाई, इसको खत्म करो यहाँ पे। तो ये भी ऐसा ही है, चंद टके हैं। अल्लाह कहते हैं फमताउल हयाती दुनिया। क्या मतलब? अल्लाह का मतलब ये नहीं है कि बहरिया टाउन के प्लॉट बेच दो या सदका कर दो तो अच्छी बात है। मकसद ये है कि ये दिल लगाने की जगह नहीं है। और मैं बार बार एक मिसाल देता हूं, ये कैसे पता चलेगा कि आप दुनिया को ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे? इसका पता ऐसे चलेगा कि ये दुनिया छिनती है तो आपको गम कितना होता है। समझ रहे हो? छिनती है तो गम कितना। इसकी एक मिसाल देता हूं, जब आप सफ़र में जा रहे हो तो जो आपका हम सफ़र होता है अगर अच्छी तबीयत का हो, आपको उससे दोस्ती होती है कि नहीं होती? क्या ख्याल है? सफ़र में टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ दोस्ती बंदे से हो जाती है। गपशप लगाते हैं, हाँ भाई सब सेट, बड़ा अच्छा। फिर एक दूसरे को पानी का पूछते हैं, खाने का पूछते हैं, भाई कोई अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया, हाँ भाई सब सेट। मोहब्बत तो होती है ना उससे। अब आप बैठे हुए हो, आपका दोस्त भी सामने बैठा हुआ है, आपका हमसफर ये है, आपके दोस्त के साथ एक और बंदा बैठा हुआ है, उसकी दोस्ती उससे हो गई।
دونوں کی دوستی ہو گئی, آپ کی اس سے, اس کی اس سے ہو گئی, یا چلو ایک ہی بندے سے آپ دونوں کی دوستی ہو گئی, وسیم نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے نا, آپ کی دوستی وسیم نہیں ہے جو اس سے ہو گئی. آج میں وسیم کا فون آیا مجھے, میں نے بتایا تھا نا وسیم صاحب کا فون, کہ بھائی میرا کیوں بار بار نام لے رہے ہو. ایک صاحب کا فون آیا کہ اس نے کہا کہ مجھے وسیم نے کہا کہ مجھ صاحب کو بولو. خیر, دونوں کی دوستی ہو گئی ایک شخص سے, آپ بھی اس سے گپ شپ لگا رہے ہو, آپ کا دوست بھی گپ شپ لگا رہا ہے. اب ملتان اسٹیشن پہ اس دوست نے اتر جانا ہے, جو تھرڈ پرسن ہے نا اس نے اترنا ہے. وہ اتر گیا, آپ کو تھوڑا سا غم ہوا کہ چلو یار سفر اچھا گزرا, تم سرگودا تک ہمارے ساتھ چلتے تو اچھا تھا, لیکن خیر نائس ٹو میٹ یو, اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. آپ کا جو دوست ہے نا دوسرا, وہ دھوڑے مار مار کے رو رہا ہے کہ ابے یار ہم نے 12 گھنٹے اکٹھے سفر کیا اور مجھے تم سے محبت ہوئی 12 گھنٹے میں, اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تم جا رہے ہو کیا, واقعی تم جا رہے ہو, ریئلی ہے بھائی؟ وہ کہے گا ریئلی آئی ایم گوئنگ. آج کل تو انگلش میں چل رہا ہے, اردو میں تو چل ہی نہیں رہا کچھ. یار واقعی تم جا رہے ہو, انگلش بھی تم اتنی اچھی بولتے ہو یار, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو, پھر آپ کہہ رہے ہو میں بھی جاؤں گا. اب آپ کا دوست پکڑ رہا ہے, بھائی کیا کر رہا ہے, بیٹھنا ہے یہاں پہ, کیوں اتنی محبت کر رہا ہے. تو وہ آپ کو جواب میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو 12 گھنٹے میں اتنا نائس پرسن ہمیں ملا اور اتنی اچھی اس سے گپ شپ ہوئی, تو کیا محبت نہیں ہوگی؟ آپ کہو گے ہوگی مگر اتنی زیادہ نہیں ہوگی. کمبخت تجھے پتا تھا یہ ملتان اسٹیشن پہ اترے گا اور تو آگے سرگودا جائے گا, ٹائم پاس کر, بیٹھا ہوا ہے ساتھ میں گپ شپ, ہیلو ہائے انجوائے, اس کے بعد چل بھائی تھوڑا سا تو دل میں ہلکا سا آئے گا کہ یار سرگودا ہی چلتا تو اچھا تھا. اس کے بعد نائس ٹو میٹ یو, اپنا خیال رکھیے گا, اچھا لگا آپ سے مل کے, میری خواہش رہے گی کہ دوبارہ بھی کبھی سفر ہو تو آپ کے ساتھ ہو. بس اس سے زیادہ فری کرانے کی کوشش کی, اس کا مطلب آپ خود بہت بڑے بے وقوف ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو وہ جو تھرڈ پرسن ہے نا, وہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ ہیں, وہ ڈیفینس کے 1000 گز کے بنگلے ہیں. ہم جب دنیا میں سفر کر رہے ہیں تو لائف کو انجوائے کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کچھ چیزیں دے دی. کسی کو چنچی دے دی, کسی کو رکشا دے دیا, کسی کو لینڈ کروزر دے دی, کسی کو BMW دے دی, کسی کو ایک بیوی دے دی, کسی کو استغفر اللہ یعنی 4 دے دی, استغفر اللہ, کسی کو 2 دے دی, کسی کو بچے دے دیے, کسی کو نہیں دیے, اور کسی کو بینک بڑے بڑے تجارت یعنی بڑی بڑی دکانیں دے دی جس میں بزنس کر رہے ہیں, کسی کو بلڈر بنا دیا, وہ بہت یعنی وہ پروجیکٹ لے کے بلڈنگیں بنا رہا ہے, کروڑوں روپے چھاپ رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا سفر کسی کا زیادہ اچھا گزر رہا ہے, کسی کا کم اچھا گزر رہا ہے. کوئی بزنس کلاس میں, کوئی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے یار, اکانومی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن بزنس کلاس والا بھی ان ڈبوں سے دل نہیں لگاتا, اس سیٹ سے دل نہیں لگاتا. اور جو اکانومی کلاس میں سفر کر رہا ہے وہ بھی کھڑکیوں اور اس پھٹوں سے دل نہیں لگاتا. نہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ یار میں جو ہے وہ اکانومی میں سفر کر رہا ہوں, پھٹے پہ بیٹھا ہوا ہوں میں ٹرین میں, ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک کی آوازیں بھی آ رہی ہیں, اور وہ دیکھو عظیم انسان ایئر کنڈیشن روم میں AC پارلر میں بیٹھا ہوا ہے. ابے بھائی چھوڑ دے, منزل میں اگر تیری AC ہے تو تو زیادہ خوش قسمت ہے, اور وہ بزنس کلاس والا جہاں جا رہا ہے اگر وہ جھونپڑا ہے تو وہ بزنس کلاس میں ہو کے بھی تجھ سے زیادہ بدقسمت. اگر وہ بزنس کلاس والا کہے کہ ٹھیک ہے تو بزنس میں آ جا, میں اکانومی میں آتا ہوں, لیکن تیرا جو گھر ہے نا پنجاب میں وہ ایئر کنڈیشن روم ہے وہ تو مجھے دے دے, اور میرا جو گھر ہے نا جھونپڑا وہ تو لے لے. آپ ایگری کرو گے اس پہ؟ آپ بولو گے بھائی سفر کا اعتبار نہیں ہوتا, انسان کے جو کتنا وزن ہے نا اس کا اندازہ منزل سے ہوتا ہے. بعض دفعہ غریب آدمی کو بھی کوئی امیر جب بلاتا ہے تو بزنس کلاس کا ٹکٹ بولو دے دیتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ اللہ بتا رہے ہیں, یہ نا دنیا آج میں نے دیندار لوگ, نمازی, روزے والے تو دیکھے ہیں, دنیا سے بے رغبتی والے لوگ مارکیٹ سے شارٹ. اور دنیا سے بے رغبتی کا پتہ اس سے نہیں چل دے گا کہ آپ دنیا کما کتنی رہے ہیں. لوگوں کا معیار ہی غلط ہے دنیا کی محبت ناپنے کا.
لوگوں کا معیار یہ ہے کہ جو آدمی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے, بنگلے بنا رہا ہے, گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, لائف اسٹائل لگژری ہے, یہ دنیا سے محبت کرنے والا آدمی ہے. نا 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 نا, اگر یہ معیار ہے تو معاذ اللہ سلیمان علیہ السلام پھر دنیا سے محبت کرنے والے تھے, پھر تو معاذ اللہ ان کا تو لائف اسٹائل ایسا لگژری سا تھا کہ آج کسی رائل فیملی کا بھی ایسا لائف اسٹائل نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو دنیا رکھنے سے نہیں پتا چلے گا دنیا کی محبت ہے یا نہیں. ہم نے بڑے بڑے اللہ والے دیکھے, صاحب تو ایسے پرہیزگار متقی تھے, دنیا کی 2 ٹکے کی محبت نہیں تھی ان کے دل میں. لائف اسٹائل بڑا لگژری اور خاندانی. ناشتہ ایسا تھا, آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جاؤ, ایسا لگژری ناشتہ کرتے تھے, ایسا وی آئی پی ناشتہ, کھانا ہر چیز بڑی بہت ہائیجینک. لیکن ہمیں پتا تھا ان کے دل میں دنیا کی محبت, بولو نہیں ہے دنیا کی محبت. تو دنیا کی محبت کے لیے کبھی یہ نہ دیکھا کرو پہچاننے کے لیے کہ اس نے دنیا رکھی بھی کتنی ہے, یہ نلی نہاری کھاتا ہے یا مغز نہاری کھاتا ہے, یہ کیا کیا کھاتا ہے. تو نا 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 نا, اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اس سے اگر دنیا چھن گئی تو اس کو افسوس کتنا ہوگا. جیسے آپ کے ساتھ سفر میں دوست بیٹھا ہوا ہے, ہاں ہاں ہو خوب گپ شپ لگا رہے ہو, اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت کتنی ہے. بھائی ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ خوب گپ شپ لگا رہے ہو, دوسرا گپ شپ لگا نہیں رہا, ریزرو ہے, لیکن جب وہ ملتان پہ اترا تو وہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے اور یہ نارمل بیٹھا ہوا ہے. انجوائے تو اس نے کیا نا, لیکن یہ رو نہیں رہا, اور اس نے انجوائے نہیں کیا لیکن رو وہ رہا ہے. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا لائف اسٹائل لگژری نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ دنیا کی محبت کے مریض ہیں, کیونکہ لگژری انہوں نے اس لیے نہیں رکھا کہ دنیا کی محبت ہے, پیسے کی محبت ہے, خرچ ہی نہیں کر رہے وہ کہ خرچ ختم نہ ہو جائے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ بعض دفعہ آپ کا لائف اسٹائل لگژری نہ ہونا اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ پیسہ بچانا چاہ رہے ہو, خرچ نہیں کرنا چاہ رہے, تو بچانا ہی تو اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ کے جیب میں پیسہ ہے لینڈ کروزر خریدنے کا, لیکن آپ گھومتے ہو چنچی پہ, کیوں؟ آپ پیسہ بچانا چاہتے ہو. اب جب چنچی پہ جا رہے ہوگے غریبوں کی طرح, لوگ کہیں گے یہ ہے سادگی. یہ لوگوں کا کانسیپٹ صحیح کرنا ضروری ہے, اس لیے میں اس پہ اتنا بولتا ہوں. کہوں گے یہ ہے دیکھو حضرت جی کی سادگی. ابے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر ٹھیک ہے, پیسے ہیں پھر یہ سادگی نہیں ہے, اٹ از کالڈ کنجوسی. سمجھتے ہو؟ کھا نہیں رہا بادام پستے اور صحیح خوراکیں نہیں کھا رہا, پیسے ہیں, تو یہ دنیا کی محبت ہے. تو یہ دنیا کی محبت کا کانسیپٹ سمجھو ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء, جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے, فمتاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کے چند ٹکے ہیں. کیا مطلب؟ چھن جائیں تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تمہاری بنیادی ضرورت 2 ٹائم کی روٹی ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو, اتنا مل گیا, لائف کو انجوائے کرو, ٹھیک ہے نا.